ہے وہ متعارف کرایا گیا اور اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کے ووٹ کو وہاں سے کاسٹ کرنے کے انتظامات کرے گا۔ 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس چلا اور اس وقت کے چیف جسٹس عاقب نثار نے اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس اپوائنٹ کرنے کا کہا اور ساتھ میں الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نے اب جو بھی ضمنی انتخاب آنا ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے کی پائلٹ پروجیکٹ کی کوشش کرنی ہے، جس کے نتیجے میں 2018 کے ضمنی انتخابات میں سے لاہور کا حلقہ جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا اور اس میں بہت زیادہ انتظامات کیے گئے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ 5.25 یا 550 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد ضمنی انتخابات میں اس وقت جو حکومت تھی اس وقت انہوں نے کبھی الیکشن کمیشن کو دوبارہ پریس نہیں کیا کہ آپ اوورسیز کا ووٹ جو ہے وہ جو پائلٹ پروجیکٹس ہونے تھے اس کے لیے تحرک کریں۔ باہر کیف الیکشن کمیشن نے جو اسپینش ایک کنسلٹنٹ فرم تھی اس کو بھی انوالو کیے رکھا، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تابع مقرر کی گئی تھی۔ وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک بلاک چین ٹیکنالوجی ہے جو کہ انشور کرتی ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر اگر انٹرنیٹ ووٹنگ ہو رہی ہے تو وہ ٹیمپر نہ کی جا سکے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو اور کوئی نتیجہ تبدیل نہ کیا جا سکے۔ 2021 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ بل متعارف کروایا اور انہوں نے کہا کہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیز کو اگلے الیکشن میں ووٹ کا حق دیا جائے اور الیکشن کمیشن یہ انتخابات کروائے گا۔ قومی اسمبلی میں اس بل کو بلڈوز کر کے پاس کروایا گیا اور اس کے ساتھ جو ای وی ایمز جڑی ہوئی ہیں کہ لوکل الیکشن جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے۔ اس وقت کی متحدہ اپوزیشن 2018 میں آر ٹی جی ایس کے بیٹھنے کے بعد جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ ہوا اور پارلیمان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے ان تجاویز کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک ہولسٹک کمیٹی بنائی جائے جس طرح 2017 میں بنائی گئی تھی اور یہ اتفاق رائے سے کیا جائے، کیونکہ 2017 کی لیجسلیشن میں 0 ڈائسینٹ تھا، یعنی کہ کوئی مخالفت میں ووٹ نہیں تھا کسی جماعت کا۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ بات نہ سنی اور انہوں نے قومی اسمبلی میں 23 بلوں کے درمیان یہ بل رکھ کے آدھے گھنٹے میں رولز کو سسپینڈ کرتے ہوئے، پروسیجرز کو بلڈوز کرتے ہوئے یہ قانون سازی منظور کی۔ لیکن یہ جب معاملہ سینٹ آف پاکستان میں آیا تو سینٹ نے اکثریتی ووٹ کے ساتھ اس معاملے کو اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے سپرد کیا۔ اس کمیٹی میں آدھے اراکین اس وقت کی حکومت کے اور آدھے اراکین اپوزیشن کے تھے۔ 12 سے زائد میٹنگز ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا گیا جو کہ آئینی ادارہ ہے اور جس کی اصل ذمہ داری شفاف اور غیر جانبدار اور آزاد انتخابات کرانا ہے اور اس طرح سے کرانا ہے کہ ان پہ انگلی نہ اٹھے۔ فیفن اور پل ڈیٹ کے بارے میں سارے پاکستانیوں کو معلوم ہے اور ان کی پاکستان کی جو الیکٹورل ریفارمز اور جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے ان کی سروسز سارے جانتے ہیں۔ پارلیمنٹری کمیٹی نے انشور کرنے کے لیے کہ کوئی غلطی نہ ہو ان اسپینش کنسلٹنٹس کی فرم کے بھی ویو پوائنٹ کو سنا اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمپنیز آئی ووٹنگ میں کچھ مہارت رکھتی ہیں انہیں بھی سنا۔ ایک ڈیلیگیشن ان دنوں میں جا رہا تھا رشین الیکشنز کو آبزرو کرنے کے لیے، اس میں بھی نمائندگی لی گئی اور وہاں پہ بھی جا کے رشین الیکشنز کو بھی، وہاں کے ڈوما کے الیکشنز کو بھی آبزرو کیا گیا۔ سنا تھا کہ وہاں پہ بھی انٹرنیٹ ووٹنگ ہے۔ وہ سارا دیکھنے کے بعد اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد کمیٹی نے الیکشن کمیشن کی جو سفارشات تھی ان کو مقدم جانا، کیونکہ 34 کے قریب اعتراضات الیکشن کمیشن نے ان اصلاحات پہ لگائے تھے جن میں ای ووٹنگ یعنی ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بیرون ملک پاکستانیوں کا میڈیم کے ووٹ ڈالنا کس طرح ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یا ادروائز، اس کے بارے میں انہوں نے اپنی مختلف اعتراضات سامنے رکھے تھے۔ الیکشن کمیشن کے موقف کو فوقیت دیتے ہوئے اور یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ انتخابات نہیں ہو پائیں گے اس قلیل عرصے میں، یہ سال 6 مہینے 1.25 سال کی یہ ایکسرسائز نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے پائلٹ پروجیکٹس کرنا ہے، کیونکہ ہم جنرل انتخابات میں پورے ملک میں ای وی ایم مشینز کا بھی رسک نہیں لے سکتے
اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے اس کی ابھی تک جو مستند ہونا کہ یعنی اس میں ووٹ میں ہیرا پھیری نہ ہو، اس پہ ہمیں بہت سارے سیریس کنسرنز ہیں جو کہ انٹرنیشنل کنسلٹنٹس اور لوکل کنسلٹنٹس کے تھے۔ اس تناظر میں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پارلیمانی امور، جس میں سینیٹر کامران صاحب بھی بیٹھتے رہے ہیں ہمارے ساتھ، سینیٹر تاج حیدر صاحب تھے، سینیٹر علی ظفر صاحب تھے، اس میں سینیٹر اعظم سواتی صاحب، جناب شبلی فراز صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینیٹر تاج حیدر صاحب، یہ سارے لوگ تھے جن کا لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے اور وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ کثرت رائے کے ساتھ یہ جو بل تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بات الیکشن کمیشن پہ چھوڑی جائے کہ وہ آئندہ انتخابات میں کتنے حلقوں میں الیکٹرانک ووٹنگ کروا سکتے ہیں اور کس طریقے سے کروائیں گے۔ اور یہ بات جائز اور صائب اس لیے سمجھی گئی کہ جو ادارہ الیکشن کروانے کے لیے آزاد خود مختار ہے، حکومت الیکشن نہیں کرواتی، حکومتیں گھر چلی جاتی ہیں، الیکشن کروانا، اس کے طریقہ کار وضع کرنا بجا ہے قانون کے تابع وہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے۔ تو اس تناظر میں اس شک کو نامنظور کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی اس کو حکومت نے ٹیبل نہیں ہونے دیا سینٹ میں، کیونکہ یہ حکومت کا اختیار ہے منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز کا کہ وہ اس رپورٹ کو بل کی شکل میں ٹیبل کرتی سینٹ میں۔ 90 روز گزارے گئے تاکہ وہ ٹیبل نہ ہو، تو جوائنٹ سٹنگ بلائی گئی، وہاں پہ عددی اکثریت جو کہ چند ووٹوں کی تھی، دوبارہ آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ قومی اسمبلی میں جب جوائنٹ سٹنگ ہوئی سینٹ اور قومی اسمبلی کی 2021 کے آخر میں، جس طرح سے بلڈوز کر کے یہ 2 پروویژن صرف جو تھی یہ کیری کروائی گئی، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ ہم الیکشن اصلاحات کروا رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ ماہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی یہ کہا کہ اگر انتخابات ہونے ہیں اس ملک میں تو فوری طور پہ 6-7 ماہ کے یا 8 ماہ کے اندر یا سال کے اندر انتخابات اگر چاہتے ہیں تو وہ ای ووٹنگ مشینز اور الیکٹرانک ووٹنگ یا انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے اور قانون میں مناسب ترمیم بھی چاہیے۔ جو مینڈیٹ کر دیا گیا تھا، جو تھوپ دیا گیا تھا ان پہ کہ آپ نے کرانے ہی کرانے ہیں، چاہے انتخابات تباہ ہوں یا انتخابات میں رکھنا پڑے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنی سپیس دی جائے، ہم ایک آئینی ادارہ ہیں کہ ہم انتظامات کے کیپیسٹی کے مطابق ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کریں۔ رہی بات آج جو قانون رائج الوقت ہے، نہ اس میں انٹرنیٹ، نہ اس میں اوورسیز ووٹرز کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا۔ جو بل پاس ہو کے اس کو ریپیل کر رہے ہیں اور وہ بھجوائے جا رہے ہیں اسینٹ کے لیے، نہ جو کل اور آج میں بل پاس ہوئے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے، ان میں بیرون ملک پاکستانیوں سے حق رائے دہی لیا گیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ رہی بات ای وی ایم مشینز کی، تو اس میں بھی ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ضرور یہ طریقہ کار استعمال کرے، لیکن اپنی پالیسی کے مطابق۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ جس ملک میں لوگ اے ٹی ایم مشین یوز کرنے کے لیے انہیں 15 سے 20 سال لگے، اور یہ میرا اپنا تجربہ سنی ہوئی بات ہے، بے نظیر انکم سپورٹ میں جو غریب لوگوں کو 4000 یا 5000 ملتا ہے، وہ اے ٹی ایم مشین سے نکلوانے کے لیے کئی جو بزرگ عورتیں اور مرد ہیں وہ ایجنٹس کو 200 سے 300 روپیہ دیتے ہیں۔ تو ووٹ تو پھر ایک اور اس سے اگلی سٹیج ہے۔ میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے مسئلے ہیں، دور دراز علاقوں میں بجلی کی سپلائی اور وہ ساری چیزیں، اور جو لاکھوں کی تعداد میں پولنگ سٹاف ہے ان کی ٹریننگ ان مشینوں پہ کروانا، اور پھر مشین کی اتھینٹسٹی کے یہ واقع ہی اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں پڑے گی، یہ ساری باتیں الیکشن کمیشن نے اسیس کرنے کے بعد یہ کہا کہ مشین پہ اگر آپ الیکشن لے جانا چاہتے ہیں تو اسے بھی آپ درجہ بدرجہ کریں۔ تو ہم نے نہ یہ کہا ہے اس قانون میں کہ مشین استعمال نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑا کہ آپ پائلٹ پروجیکٹس کر کے آپ تسلی کریں اور آپ جس انتخاب میں چاہیں یہ الیکٹرانک مشین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے، اس پہ یہ وضاحت کرنا آپ سب لوگوں کے سامنے بہت ضروری تھا، کیونکہ ادھر سے تو یہ ایک متواتر کل سے یہ پریس میں بھی اور جو وہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ جی اوورسیز پاکستانی سے
वोट डालने का हक छीन लिया गया है। हमने बल्कि उन्हें ये हक उनका इंटैक्ट रखने के साथ साथ एक और तजवीज़ है इत्तेहादी जमातों की, जो कोलिशन गवर्नमेंट है हमारा, बल्कि ये हमारी तवक्को है कि इमरान खान साहब जो कि हमेशा बात करते हैं सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, वो इसको छोड़ें। अगर वो वाकई दर्द दिल रखते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए, तो आए असेंबली में आके हम आईनी तरमीम ला रहे हैं, जिसमें हमारी ये ख्वाहिश है कि जो इस्लाहात कमेटी है उसके सामने ये एजेंडे पे है, वहां से ये मंजूर होने की कवी उम्मीद है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको असेंबली में भी नुमाइंदगी दी जाए। उसके लिए जाहिर है आपको आईनी इस्लाहात में वो प्रोविजंस चेंज करना पड़ेंगी, जिसमें उनके ड्यूल नेशनैलिटी का मामला है। लेकिन अगर कोई उनमें से दोस्त अपनी नेशनैलिटी वहां की छोड़ के पाकिस्तानी नेशनैलिटी रख के उस कोटा से इलेक्शन लड़ना चाहे, तो उसके लिए जो इलेक्शन इस्लाहात की एक जामी कमेटी इस वक्त है वो काम कर रही है। पीटीआई को भी चिट्ठी लिखी गई है, उनकी तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं आ रही, ना सेनेट की तरफ से ना कौमी असेंबली की तरफ से। तो एक तरफ तो ये संजीदगी, हम तो कहते हैं कि आप वोट का हक तो है ही है उनके पास, हमारे बहनों और भाइयों के पास, हम तो उन्हें कौमी असेंबली सेनेट में नुमाइंदगी भी देना चाहते हैं कि उनकी सीट्स हो, उनका कोटा हो। मशरक वुस्ता है, उसकी सीट है, 2 जोन्स में जाए, जो भी, वो तो डीटी ग्रीटीज हैं। एक और चीज जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे सामने रखी, उन्होंने कहा कि जो बैरून मुल्क तारकीन, अब जो बैरून मुल्क समुंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनके वोट में मशरक वुस्ता में मिलियंस की तादाद में हमारे दोस्त जो हैं वो मुकीम हैं, जो कि ज़र मुबादला भी कमाते हैं और वहां मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। मशरक वुस्ता के बहुत सारे ममालिक ने लिख के रिफ्यूज किया कि हम उनको वोट डालने की अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते सफारत खानों में या दीगर जगहों के ऊपर। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कि उनके मुकामी कवानीन के मुताबिक उसमें कुछ पेचीदगियां थी। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो इनको सामने रखते हुए ये फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि इंतखाबात मुतासर हो जाएंगे अगर ये मुनासिब तरमीम ना की गई, और ये तरमीम जिस तरह से की गई थी वो सब आपके सामने थी, इसलिए आज आपको सहमत दी। तो फैसल साहब आप कुछ ऐड करना चाहें? अब नैब के बारे में, नैब में देखिए जी, नैब कवानीन एक आमर ने सन 2000 में 99 में इंट्रोड्यूस करवाए। सारे मुल्क के सामने है जो तारीख है नैब कवानीन की, कि किस तरह 99, 2000, 2001, 2 में इन्हें इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। पूरी पार्लियामान को मैनेज करने के लिए लोगों को नैब ने उठाया, उनकी वाबस्तगियां तब्दील करवाई। उस टाइम पे हमें याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक पैट्रियट ग्रुप बनवाया गया, और वो तमाम लोग थे जिनको नैब के शिकंजे में कस के उनसे कंसेंट ली गई कि अब आप पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। उसके बाद भी कमी नहीं रही, बाद के अदवार में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ANP हो, JUI हो, कोई भी जमात हो, नैब ने पूरी तरह से सियासत को मुकद्दम रखते हुए अपना किरदार मुल्की सियासत में अदा किया। इस हद तक किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने फैसलों में लिखना पड़ा रीसेंट पास्ट में ख्वाजा साद रफीक को जमानत ग्रांट करते हुए कि ये हिस्ट्री है इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी लॉज की, और ये एक अच्छा काम था कि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पे वो काम किए गए कि ये एजेंडा ही दागदार हो गया, ये मिशन ही दागदार हो गया। और अदालत ने ये लिखा कि शवाहिद मौजूद हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही नए अदालती साल के आगाज पे, यह गालिबन 2019 का अदालती साल था, सितंबर 2019 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट में बैठ के पाकिस्तान भर के सीनियर लॉयर्स की मौजूदगी में, जिसे आप लोगों ने कवर किया, उन्होंने कहा कि नैब कवानीन जो हैं या नैब का जो इदारा है उस पर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं, कवानीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और सियासी मुखालफिन की हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया हैं। अदालतों ने अपने फैसलों के जरिए बारहा लिखा कि नैब का कानून जिसमें जमानत का हक नहीं था दिया गया, और हाई कोर्ट्स रिट पिटीशंस के जरिए आईनी अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए जमानत का दरख्वास्तों का फैसला करती थी, जिसमें स्कोप बहुत कम था। ये बुनियादी हकूक के बरक्स है, और जो आर्टिकल 25 है उसके भी बरक्स है कि और बहुत सारे मुकदमात। मैं एक मिसाल देता हूं कि मेरे मुल्क में
قتل کے مقدمے میں، زنا بالجبر کے مقدمے میں، اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں جو شخص انڈر ٹرائل ہے وہ ضمانت کا حقدار ہے، یعنی کہ قانون گنجائش دیتا ہے کہ اگر اس کے کیس میں گنجائش ہے تو اسے ضمانت دے دی جائے، لیکن نیب کا قانون کہتا ہے کہ ضمانت سرے سے دینی ہی نہیں ہے۔ بڑی تبدیلی تھی، یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلعت اسحاق کیس میں 5 رکنی بینچ نے کہا کہ پارلیمان سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ قانون سازی کرے گی۔ 90 روز کا ریمانڈ کل میں نے فلور آف ہاؤس پہ بھی کہا کہ یہ دہشت گردوں کے مقدمات کے لیے تھا، جس طرح ہمارے ہاں یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، یہ خودکش بمبار ہیں، یہ فدائین ہیں، یہ دیگر ممالک میں بھی تھا۔ ان کو ڈی بریف کرنے کے لیے، برین واش لوگوں کو ڈی بریف کرنے کے لیے 90 روز درکار ہوئے کہ آپ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کو انوالو کریں، ان کی ذہنی صحت ٹھیک ہو تو پھر وہ تفتیش کاروں سے گفتگو کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ وائٹ کالر میں دنیا میں کئی 90 روز کا ریمانڈ نہیں تھا۔ قتل میں، اغوا کے مقدمات میں، ہرٹ کے کیسز میں، سیریس فراڈ میں، یہ سارے وہ انسٹانسز ہیں، رابری میں، سب میں 14 دن کا ریمانڈ پورے ملک میں ہے، تو اس کو سی آر پی سی سے ہم آہنگ کر کے وہ 14 دن پہ کیا گیا۔ نیب کا قانون بنایا گیا ملک سے رشوت اور رشوت ستانی ختم کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی اس کی آڑ میں سرکاری ملازمین کو اس حد تک ہراساں کیا گیا کہ ہماری بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا، ہمیں اربوں ڈالرز کے نقصان ہوئے پروکیورمنٹ میں۔ آپ کو ایون جب یہ کووڈ کی وبا پھیلی تو این ڈی ایم اے کے تابع جب پروکیورمنٹس ہو رہی تھی تو آفیسرز نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ جی ہم نیب نہیں بھگت سکتے۔ پی ٹی آئی سرکار نے پھر ایک مفصل پیکج تیار کر کے تجاویز دی کہ صرف مس یوز آف اتھارٹی یا اختیارات کے استعمال میں غلطی جو ہے، جب تک کرپشن نہیں ہوگی اس میں یہ جرم نہیں ہے۔ اسی طرح اثاثوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہوئے جو ڈی سی ریٹ یا رجسٹرڈ اماؤنٹ جو رجسٹری کے اندر اماؤنٹس ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، اس پہ نیب پکڑ لیتی تھی کہ جی یہ اس سے اماؤنٹ اس سے نہیں مل رہی، یہ حساب کی غلطی ہے لیکن یہ جرم ہے۔ نیب پورے کو پڑھے، سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں کہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے بنایا اور پھر اثاثہ بنا، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ ترمیم ڈالی گئی کہ آمدن سے زائد اثاثے وہ جو رشوت ستانی سے بنائے ہیں، ادروائز کوئی ڈسکریپنسی ہے تو وہ ایف بی آر دیکھے یا ریلیونٹ ادارہ دیکھے۔ اسی طرح 30 دن میں جی ٹرائل ختم ہونا چاہیے، یہ ایک ایسی معذرت کے ساتھ منافقانہ پالیسی تھی جس پہ آج تک عمل نہیں ہوا، کیونکہ جو نیب ریفرنسز میں جس حد تک ڈاکومنٹس اور وہ انوالو ہوتے ہیں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو ہم نے 30 دن کو 1 سال دیا عدالت کو۔ عدالتوں کی یہ تجاویز تھی کہ مناسب وقت فراہم کیا جائے۔ اپیل 10 دن میں دائر کر لی ہے، بندہ جیل میں ہے، اس کی بیوی بچے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جی وکیل کرنا ہے، کاغذ پورے کرنے ہیں، انہوں نے 30 دن کی مہلت دی ہے۔ اسی طرح جو گرفتاری تھی وہ چیئرمین صاحب کا فرد واحد کا اختیار تھا، بادشاہ سلامت کا، کہ وہ جس کو چاہیں آرڈر کریں، جس کو چاہے نہ کرے، اس کو سٹرکچر کیا اور اس میں گراؤنڈز دیے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریسنٹ ججمنٹ میں غلام حسین کیس میں 7 رکنی بینچ نے کہا کہ گرفتاری عام طور پہ نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ یہ گراؤنڈز نہ ہو، وہ گراؤنڈز جو ہیں ان کو ری ایٹریٹ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایسی ترامیم کی گئی ہیں جو بینیفیشل ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز کو فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کر دے گی۔ اب دیکھیں، اگر ریٹائرڈ جج صاحبان کو جس تنخواہ پہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ یعنی کہ 10 لاکھ تنخواہ مقرر کر دی گئی نیب کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کی، اور وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپوائنٹمنٹ کرنی تھی۔ ہم نے وہ ختم کیا ہے، ہم نے کہا نہیں جی یہ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اپوائنٹ کریں گے، اس کو صرف نوٹیفائی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، اور ان کی تنخواہیں وہی ہوں گی جو حاضر سروس ججز کی ہیں، کیونکہ وہ ہیں حاضر سروس جج۔ تو اس قانون کے تحت کوئی ریٹائرڈ سیشن جج یا کوئی ڈائریکٹ شخص جو ہے، کوئی بھی وکیل یا شخص جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں لگے گا۔ جو حاضر سروس سیشن جج صاحبان ہیں انہیں اس صوبے کے متعلقہ صوبے کے چیف جسٹس صاحب مقرر کریں گے، تاکہ جو عدلیہ کا انتظامیہ سے سیپریشن کا کانسیپٹ ہے، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے وہ وائٹل ہے، اس پہ کوئی حرف نہ آئے۔ تو اس طرح کی ترامیم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ترامیم ہے جو پچھلے 20 سالوں میں لوگوں کو
غلط مقدمات میں فریم کرنے سے بچانے کے لیے ضروری تھی. جو کسی شریف آدمی کو ایک دفعہ پورے معاشرے میں ولن کے طور پہ پیش کر کے اور اس کے بعد ایک لائن لکھ کے کہہ دینا کہ ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا اس لیے ڈراپ کر رہے ہیں, ان معصوموں کو بچانے کے لیے ضروری تھی. ہم نے نیب ترامیم میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے پولیس میں اور ایف آئی اے میں اور دیگر تفتیشی ایجنسیوں میں تفتیش ایک سیکرٹ عمل ہے جو کہ سیکریسی کے ساتھ کی جاتی ہے, پولیس ڈائریز کا بھی شیئر نہیں کی جاتی. نیب نے ایک وتیرہ بنا رکھا تھا کہ جب بھی کوئی کیس شروع کرتے تھے اگر اس شخص کو زیادہ بدنام کرنا ہوتا تھا تو نیب کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوتا تھا کہ جی یہ چیزیں نکل آئی ہیں, یہ اب نکلنا باقی ہیں, یہ برآمدگی ہو جائے گی اور یہ برآمدگی کرنا باقی. ہم نے کہا کہ یہ کوئی پریس سٹیٹمنٹ, پریس ریلیز نہیں نکلے گی جب تک نیب اپنی تفتیش مکمل نہیں کر لے گی. تو یہ کچھ اس کے سیلینٹ فیچرز تھے اور ہم یہ امید کرتے ہیں, ہم نے تو جو بھگتنا تھا بھگت لیا. جو اس وقت کی حکومت میں جو قائدین ہیں وہ نیب کے عقوبت خانے بھگت چکے ہیں, وہ جھوٹے مقدمات کا سامنا عدالتوں میں کر رہے ہیں, کئی مقدمات میں وہ بری ہو چکے ہیں, کچھ مقدمات ان کے زیر التوا ہیں. ان ترامیم سے لوگوں نے کہا کہ فائدہ جو ہے وہ آنے والوں کو ہوگا تو آپ ابھی نہ کریں, کیونکہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ ہے, چاہے وہ رنگ روڈ ہے, چاہے وہ لاہور میں انٹرنیشنل ہوٹل کی 10 ارب کی پراپرٹی کی 1 ارب 20 کروڑ میں فروخت ہے, چاہے وہ براڈ شیٹ کے ذریعے جو برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے 54 ارب روپیہ بھیجا اس کا ذاتی جرمانے میں کنورشن ہے, یہ سارے مقدمات اب نیب اور تفتیشی ادارے کریں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی عدالتوں نے, اس ملک کی سول سوسائٹی نے, اس ملک کی بار ایسوسی ایشن نے, اس ملک کی پارلیمان نے جو تجاویز دی کہ اس ادارے کو خودارہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں, کسی شخص کا کوئی عام ٹویسٹنگ کے لیے استعمال نہ کرے, کسی شخص کی کردار کشی کے لیے استعمال نہ کریں, کسی بے گناہ کی بد دعا نہ لیں کہ سرکاری ملازمین کو جس طرح فریم کیا گیا کہ وہ حکومتی بات نہیں مان رہے, سیاستدانوں کی سیاسی وابستگیاں یا ان کی زبان بندی کے لیے استعمال نہ ہو. تو یہ جامع تجاویز تھیں جو کل مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی نے ہاؤس میں یہ امینڈمنٹس پیش کی, ان پہ بحث ہوئی, ہمارا موقف آیا حکومت کا اور اس کو منظور کیا گیا. آج سینٹ آف پاکستان نے یہ ترامیم منظور کر لی ہیں. جو اپوزیشن جو 12-14 لوگ وہاں پہ تھے ان کے یہ دو رخی بھی بڑی مزیدار ہے کہ قومی اسمبلی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, تنہائی وہاں سے لے رہے ہیں اور سینٹ میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی مخالفت کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ایک لفظ نہیں بولے کہ اس میں سے غلط کیا ہے, کیونکہ یہ وہ بل تھا جو پچھلی حکومت نے دیا تھا, اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں. بہت شکریہ جی. چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے بالکل جی, چیئرمین کی تقرری پہ ڈیڈ لاکس آ جاتے تھے. ایک تو انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ موجودہ چیئرمین صاحب کو توسیع دینے کے لیے, اور اس کی وجوہات سب کے سامنے ہیں, چیئرمین کا عہدہ ایکسٹینڈیبل نہیں تھا, یعنی وہ دوبارہ مقرر نہیں تھے ہو سکتے. اس وجہ سے مقرر نہیں ہو سکتے تھے کہ یہ چیزیں ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں, ان کی انڈیپینڈنس پہ حرف آتا ہے کہ حکومت کہتی ہے جی آپ کو دوبارہ لگا دیں گے, آپ ہماری بات مانیں. ان کا وہ جو تبدیلی تھی کہ وہ پیریڈ ایکسٹینڈیبل ہوگا, یعنی کہ وہ دوبارہ تعینات ہوں گے, وہ شک ختم کر دی گئی ہے. اور نئی تعیناتی میں لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر ہاؤس کے درمیان اگر اتفاق رائے نہ ہو تو پارلیمانی کمیٹی کا کانسیپٹ دیا گیا. یہ فرق ہے جی اس میں. موجودہ چیئرمین تو ویسے یہ جس دن یہ دستخط ہو گیا اس دن بھی فارغ ہوں گے, ورنہ 2 جون کو وہ ویسے ہی جو آرڈیننس جس کی وجہ سے وہ ہیں وہ لیپس کر رہا ہے, تو ظاہر ہے ان کی جگہ پہ نئی تقرری ہونی ہے. اس کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے. کل لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب میں کچھ مشاورت ہوئی ہے, وہ میرے خیال میں اس پروسیس کے نتیجے میں 1-2 دن میں آپ کے سامنے کچھ نتائج آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اوورسیز ووٹنگ کے اوپر بات کی, ساتھ ساتھ نیب کے حوالے سے بھی بات کی, جو کہ پارلیمنٹ میں جو بلز پیش ہوئے جوائنٹ سیشن میں ہوئے اس کے اوپر بات چیت ہوئی. دیکھیے اوورسیز کمیونٹی جس پولیٹیکل پارٹی کی بھی آپ بات کریں انہوں نے ہمیشہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں, محترمہ شہید کی جلاوطنی جب یہاں پر ڈکٹیٹر کی حکومت تھی, اس کے بعد مشرف صاحب کی حکومت آئی, جس طریقے سے اوورسیز کمیونٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا وہ سب کے سامنے ہے. اور ہم کبھی بھی اوورسیز کمیونٹی کو
کبھی بھی ہم ان کو جو ہے بالکل اس چیز سے آؤٹ نہیں کر سکتے. جیسے طاہر صاحب نے بات کی اور اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ڈول پیٹ رہے ہیں کہ اوورسیز کمیونٹی کو شاید جو ہے وہ ووٹنگ سسٹم سے آؤٹ کیا جا رہا ہے. آؤٹ نہیں کیا جا رہا. ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کا جو ووٹنگ رائٹس ہے وہ انشاءاللہ ہوگا, لیکن طریقہ کار ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آیا ان کے لیے سیٹیں رکھ رہے ہیں, جو بھی ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اوورسیز کمیونٹی جو ہمارے سفیر ہے اس ملک سے باہر ہماری نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کو کبھی بھی یہ اتحادی حکومت جو ہے وہ مایوس نہیں کرے گی. جہاں تک نیب کے حوالے سے بات ہوئی, طاہر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. نیب جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کا ایک ادارہ بنا ہوا تھا. کوئی بھی پی ٹی آئی کا ماضی کا ایک وزیر یا شخص جاتا تھا اور بتاتا تھا کہ 2 دن بعد فلاں شخص جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں, فلاں اپوزیشن لیڈر گرفتار ہو رہے ہیں, فلاں یہ ہو رہا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر لیا, پھر اس کے بعد آڈینس کے ذریعے بٹھا دیا. اگر تھوڑی بھی اس میں چیئرمین نیب میں میں سمجھتا ہوں کہ عزت ہو رہی ہوتی, حکومت جانے کے بعد ان کے جو ریموٹ کنٹرول جو کنٹرول کرتے تھے ان کے جانے کے بعد ان کو خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. لیکن وہ آج بھی پی ٹی آئی کی طرح کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں. آج مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے نیب کے چیئرمین اور نیب کے ادارے نے کریکٹر اسیسنیشن کی, لوگوں کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی, لوگوں نے خودکشیاں کی, ان کی ایف آئی آر چیئرمین نیب کے اوپر کٹنی چاہیے اور عمران خان کے اوپر کٹنی چاہیے. لوگوں نے ان کی وجہ سے, عزتدار لوگوں نے ان کی وجہ سے خودکشیاں بھی کی ہیں, کیونکہ وہ معاشرے میں کیا کرتے ہیں, پہلے آپ ان کی کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے عزت و وقار کے ساتھ بھری ہو. جو میڈیا پہ جو اس پہ ان کا ٹرائل ہوتا تھا اس کا ذمہ دار کون؟ یہ جس طریقے سے نیب کو ماضی میں استعمال کیا گیا, یہ اتحادی حکومت جو ہے کم از کم نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کرے گی. ہم کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے, لیکن حساب کتاب ضرور لیں گے. اگر ان کا یہ خیال ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کا کہ اس شور شرابے میں, اس دھرنوں میں, اس جلسوں میں وہ اپنے آپ کو بچائیں گے, بچا نہیں سکتے. جس نے کرپشن کی ہے, جس نے پاکستان کو لوٹا ہے, جس نے فورن فنڈنگ میں جو ہے وہ دغا کیا ہے, فراڈ کیا ہے, ملک دشمن ملکوں سے پیسے لیے ہیں, جنہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پر لوٹ مار کی ہے, اس کی جو ہے وہ جان بخشی نہیں ہو سکتی. ان کو جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. آپ دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو ذکر کرتے ہیں, بھئی آپ آئیں, آپ تو آج پارلیمنٹ سے استعفے دیتے ہیں, لیکن عدالت میں کہتے ہیں کہ ہماری گرفتار کرنے سے پہلے اسپیکر کو بتایا جائے. جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں, اور جہاں ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہتے ہیں ہم نے استعفے دیے ہوئے ہیں. اگر آپ نے واقعی استعفے دیے ہوئے ہیں, آپ آئیں, اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پریشرف صاحب کی عدالت میں پیش ہوں, ادھر کہیں کہ ہم نے استعفے دے دی, ہم ضمنی الیکشن کرنے کو تیار ہیں. اگر نہیں دیے تو ذمہ وارانہ پوزیشن کو رول پلے کریں, آئیں, اپنے ان پٹ دیں, اور ہم ان کی ان پٹ کو ویلکم کریں گے. یہ بات نہیں کہ ہم ویلکم نہیں کریں گے اپنا. اور ان کو اگر حکومت کا بڑا شوق ہے, اپنی اتحادی جماعت ان کی ماضی کی جو تھی ان کو راضی کر لیں. کل ان کے پاس اگر ممبرس پورے ہوتے ہیں وہ آ کر جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ جلسے کر کے اور دھرنے کر کے الیکشن کی ڈیٹ لے سکتا ہے, الیکشن کروا سکتا ہے, تو وہ احمق ہوئی جنت میں رہتا ہے. پھر اگر ان کو بڑا شوق ہے دھرنا دے کا, پھر اسلام آباد سے واپس کیوں گئے؟ یا اعلان کرتے ہیں کہ ہم دھرنا دے کے ڈیٹ لے کے جائیں گے, دوسری طرف ان کے سینئر لیڈرشپ آتی ہے کہ ہمیں جو ہے عزت دارانہ فیس سیونگ کا راستہ ہے تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں. جس طریقے سے انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا, جس طریقے سے گرین بیلٹس کو جلایا, جس طرح لوگوں کی فصلوں کو جلایا, جس طرح انہوں نے کے پی کے سرکاری وسائل کا استعمال کیا. پہلے تو عمران کہتا تھا کہ یہ آپ کے چاچے مامے کے پیسے ہیں کہ آپ سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جس ہیلی کاپٹر میں صبح شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک اور اسد عمر کے پی ہاؤس لینڈ کیا, کیا وہ پی ٹی آئی کا ہیلی کاپٹر تھا؟ ان کے چاچے مامے کے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا. جس میں عمران ہیلی کاپٹر پر سوار بھی گئے, کیا اس کے چاچے مامے کے فنڈ کے پیسے تھے؟ انہوں نے سرکاری وسائل خیبر پختونخوا کے آج استعمال کر رہے ہیں. آج وہ پشاور میں ہیں, آج بھی ان کو اپنی جو ہے پروٹوکول کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی پروٹوکول کو استعمال کرتے ہیں. ماضی میں ہم کہتے تھے کہ یہ سیکورٹی ہے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے, جب شیرپور صاحب سے, جب جو ہے اپنا ہمارے امیر مقام صاحب سے سیکیورٹی بھی ڈرا کی گئی تھی, حالانکہ ان کے اوپر خود کچھ دھماکے ہوئے تھے, اس نے کہا میں ان کو سیکیورٹی نہیں دوں گا. ہم کہتے تھے یہ سیکیورٹی ہے, یہ پروٹوکول نہیں ہے. آج عمران بتایا کیوں وہ مانگ رہے ہیں. آج وہ پروٹوکول مانگ رہے ہیں کہ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں. آج کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. آج کس اس سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دیں, لیکن ہم بالکل ان کو سیکیورٹی دیں گے. ہم ان کی جو ہے زندگی کے لیے دعا کریں گے.
ہم ان کی جو ہے سیاسی موت کی دعا کریں گے، اس کی زندگی کے لیے یہ دعا نہیں کریں گے ان کو کوئی کچھ ہو، وہ دیکھے اپنی سیاسی موت۔ یا میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں اور اسلام آباد میں فیڈریشن میں ایک کالا قانون ہیلتھ کے حوالے سے MTI سسٹم جو ہے نوشیروان برقی جو کہ عمران خان کے رشتہ دار ہے، جو US سے زوم اور اسکائپ اور پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، انٹروڈیوس ہو چکا ہے بل MTI سسٹم ختم کرنے کا، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ کمیٹی سے پھر پارلیمنٹ سے پاس ہوگا۔ ہم MTI سسٹم اسلام آباد میں اس کو خاتمہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو وعدہ تھا PMC کے خاتمے کا، ہم PMDC کی واپس بحالی کے لیے انشاءاللہ اس پہ بھی قانون سازی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہم نے ہیلتھ کمیونٹی کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم اس کو انشاءاللہ جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پورا کریں گے۔ آج آپ مجھے دیکھیں کہ یہ 1.1 جو پروجیکٹ تھا عمران خان کا، جو کہ بلین ٹریز کا پروجیکٹ تھا، جس پہ وہ کہتے ہیں پوری دنیا نے مجھے اپریشیٹ کیا۔ جب کوئی پروجیکٹ بنتا ہے اس کے لیے اس کے پلس اور مائنس پوائنٹس دیکھے جاتے ہیں۔ آپ نے ساری دنیا نے دیکھا کہ کو سلیمان کی پہاڑی پہ کابرا صاحب بیٹھے، ان کے صوبے سے تعلق ہوا، پھر وہ خیبر پختونخوا وہ آ گئی، 15 دن آگ لگی رہی اور ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا بجھانے کا۔ جب آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بلین ٹریز پروجیکٹ پہ اربوں روپے لگائے ہیں، تو کیا آپ کی اس پروجیکٹ میں یہی تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر ان درختوں کو آگ لگے گی اس کو کس طرح بجھایا جائے گا؟ جس طریقے سے انہوں نے بلین ٹریز میں کرپشن کی وہ ساری دنیا کے سامنے کس طریقے سے انہوں نے کی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس دن انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا تھا، جس دن انہوں نے جو تاریخ چنی تھی، اس دن کشمیر کاس کا ایک سب سے بڑا کیس یاسین ملک کی انڈیا کی عدالت میں ان کو جو ہے وہ عمر قید ہو رہی تھی، اور ساری میڈیا تقریباً جو ہے وہ ان کا دھرنا اور وہ لام دکھاتی۔ انہوں نے یاسین ملک کے لیے 1-2 دن تک جو اپنا جو ہے وہ جلسہ جو اسلام آباد میں کرا تھا ملتوی نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کشمیر کا سودا کیا۔ کشمیر کاس کو جو اس پچھلے 3.5-4 سال میں نقصان ہوا کسی بھی اس پہ نہیں ہوا۔ ان کی اپنی اہلیہ نے ریکویسٹ کی دن سے کہ آپ اپنا دھرنا جو ہے 1-2 دن ملتوی کر، اپنا جلسہ ملتوی کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کشمیر کاس کو ہمیشہ پیچھے رکھا اور اپنی ذاتی انا کو جو ہے وہ آگے رکھا۔ آج مجھے بتائیں کہ جو بہت نعرے مارتے تھے کہ ہم عافیہ صدیقی کا کیس لڑیں گے جا کے امریکہ میں، بات آ گئی عافیہ صدیقی کا کیس لڑنے والا آج جو ہے وہ فرح گوگی کا وکیل بنا ہوا ہے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ یہ تو عافیہ صدیقی کا وکیل بنے گا، آ کے جو ہے اس نے جو ہے آ کے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ فرح گوگی کتنی شریف خاتون تھی، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ پنجاب میں آپ جائیں ان کی کرپشن کی داستانیں سنیں، اور فرح گوگی جو ہے ان کا جو کھرا ہے وہ بند نکالا جاتا ہے۔ اور اس پہ جو ہے چاہے وہ عمران ہو، چاہے خاتون ماضی کی خاتون اول ہو، چاہے جو بھی ہو، جس نے بھی کرپشن کی ہے اس سے حساب کتاب جو ہے وہ ہر فورم پہ لیا جائے گا۔ لہٰذا میری یہی باتیں تھیں جو میں نے کی۔ مرتضیٰ صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کنی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، تقریباً 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، جس میں 70 لاکھ اوورسیز جو ہے وہ گلف کے علاقے میں ہیں، سعودی عرب میں ہے، اور جہاں پہ خود پولیٹیکل سرگرمیاں جو ہے ان کے اپنے شہریوں کے لیے جو ہے بین ہے۔ جب وہ اپنے شہریوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے پرمٹ نہیں کرتے، تو کسی دوسرے شہری کو جو ان کا سبجیکٹ نہیں ہے وہ کس طرح سے پرمٹ کریں گے؟ ہم نے جو امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروائیں پچھلی گورنمنٹ میں، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس بات کو بغیر غور کیے ہوئے ہم نے یہ انٹروڈیوس کروا دی۔ تو اس وقت جو ریورسل ہوا ہے الیکشنز ایکٹ کے حوالے سے، وہ صرف اتنا ریورسل ہے کہ جو چیز موجود تھی، ہم نے جو کنسنسس کے ساتھ کیا تھا الیکشنز ایکٹ میں 2017 میں، جس میں تحریک انصاف بھی شامل تھی، مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، ہم بھی شامل تھے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، تو ہم نے جو ریورسل کیا ہے صرف اس حد تک ریورسل کیا ہے کہ جو کچھ کنسنسس کے ساتھ تھا وہ بحال ہو گیا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ جو کچھ انپٹ آئے گا، جو کچھ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے گا، جو کچھ ان حکومتوں کی طرف سے آئے گا،
اس کے بعد جو ہے وہ فردر جو ہے وہ امینڈمنٹ کا رستہ کھلا ہے. اور اگر یہ کوئی کہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا وہ ووٹ کی پابندی ہے تو وہ 2017 والا ایکٹ دیکھ لیجئے, اس کی ریلیونٹ سیکشنز دیکھ لیجئے, اس میں ان کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں تھی. ای وی ایم کی کوئی پابندی کی بات کرے تو اس میں اس کے لیے بھی نہیں تھی, مگر اس کے لیے تدریج کی بات کی تھی, سٹیپس کی بات کی تھی کہ یہ جیسا جیسے جو ہے نا وہ معاملات آگے جیسے جیسے الیکشن کمیشن جو کہ ایک دستوری ادارہ ہے وہ جیسے جیسے اس کو مناسب سمجھتا جائے گا اپنی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھتے ہوئے خود فیصلہ کرے گا. تو ایک تو بات اس حوالے سے تھی, اور دوسری نیب قوانین میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں وہ کہ ہم ان کے ساتھ اس بات پہ ان امینڈمنٹس پہ اتفاق کرتے ہیں, مگر ہمارا جو ہے نا اتفاق جو ہے اس سے زیادہ ہماری ڈیمانڈ تھی, اور وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس ادارے کو ختم کیا جائے, اس قانون کو ختم کیا جائے. ادارے کا جو آپ کسی پرانی بلڈنگ کو اگر اس کے اوپر تو اس میں توڑ پھوڑ کر کے اور اس میں نئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس میں فیزیبل نہیں ہوا کرتی. جہاں آپ نے کوئی ایک کچن بنانا ہے تو وہ کچن کی جگہ پہ واش روم بنا ہوا ہوتا ہے, تو یہ ادارہ جو ہے نیب والا یہ اسی طرح سے کہ اس میں جو ہے نا وہ کچن کی جگہ پہ بھی واش روم ہے. لاسٹ الیکشن تک, سینٹ کے الیکشن تک ہمارے ہاں چونکہ ووٹ کی اس میں اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے سینٹ میں, تو اس میں چند دن پہلے تک لاسٹ سینٹ الیکشن کے چند دن پہلے تک وہ اسی طرح سے نیب جو ہے استعمال ہوتی رہی. اس دفعہ کی کوئی ایسی کمپلین نہیں آئی تھی, مگر لاسٹ الیکشنز تک جو ہے نا وہ 2-4 دن پہلے جو ہے نا وہ ایک ایم پی اے صاحب کو حراست میں لیا, پھر اس سے اپنی مرضی کا ووٹ ڈلوایا گیا, اور پھر ظاہر ہے اس میں اور لوگ بھی, صرف نیب استعمال نہیں ہوا, کوئی اور بھی کہیں اس کے تانے بانے کہیں اور بھی جا کے ملتے تھے. اور اس کے بعد جب اس نے ووٹ دے دیا تو پھر اس کا ریمانڈ بھی ختم ہو گیا, وہ کیس بھی ختم ہو گیا. تو یہ ہمارے خیال کے مطابق جے یو آئی کا جو وہ موقف تھا اس میں کہ اس ادارے کو ختم کیا جائے, اس قانون کو ختم کیا جائے, ایف آئی اے کو مضبوط بنایا جائے, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط بنایا جائے. مگر بہرحال چونکہ باقی اتحادی جو ہے وہ اس میں فی الوقت اس بات میں انٹرسٹڈ تھے کہ اس میں تصحیح کی جائے یا ترامیم کی جائے, تو ہم نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے. مگر اسٹل ہمارا جو ہے نا وہ موقف وہی رہے گا, بنیادی موقف وہی رہے گا کہ یہ ادارہ جو ہے نا اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو رہ گئی ہے وہ میرا خیال میں اس میں کسی وقت میں طارق صاحب کی توجہ مبذول کرواؤں گا کہ اس میں جو اپائنٹمنٹس ہیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی درست نہیں ہے, اور اس کو بھی اگر آپ پبلک سروس کمیشن کو انوالو کریں یا کوئی اس طرح سے جو ہے نا وہ مناسب میکنزم بنایا جائے تو وہ کسی پھر آئندہ موقع پہ آپ کر لیجئے گا. مگر کر دیا اس کو کچھ جو وہ تھا اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی گئی ہے, مگر اسٹل جو ہے نا یہ بھی یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ اس کو کسی کے فائدے اور کسی کے نقصان کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو باقی ان کے موقف کو باقی دو ساتھیوں کے اڈاپٹ کرتے ہوئے اسی میں جو ہے نا یہ تھوڑی سی ایڈیشن تھی ہماری طرف سے, جے یو آئی کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے. تو آپ کا بہت شکریہ طارق صاحب, شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت جی یہ نیب جو تفتیش کرے گا, جو جیسے اب آپ نے ترمیم کی ہے, تو کیا نیب میں جو احتساب کا عمل کر رہے ہیں تو ان کا بھی احتساب ہوگا, ان کی بھی تفتیش ہوگی جو انہوں نے پچھلے کیسز کی ہے. سیکنڈ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس میں آپ سے مجھے بتایا ہوا ہے کہ جو کیسز ہیں موجودہ گورنمنٹ کے اوپر بھی کافی ایلیگیشنز ہیں, تو کیا یہ پریس کانفرنس تک محدود رہے گا یا اوپر بھی یہ کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے گی, اور کب تک یہ مطلب؟ دیکھیے حکومت کا یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ کارروائی نیب کی کرے اپنے مخالفین پہ. یہ تو وہ گٹھ جوڑ تھا جو ہمارے قائدین کہتے تھے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. ہم اس طرح کے گٹھ جوڑ کے قائل نہیں ہیں. مقدمات کی نشاندہی حکومت کر دیتی ہے, روز میڈیا میں بھی آتا ہے, اور آپ کے ذریعے سے بھی کئی سکینڈلز ہیں جس میں بلین ٹری بھی شامل ہے. جیسے آج میں نے بات کی لاہور میں انٹرنیشنل ہوٹل جو کہ پاکستان انشورنس کمپنی اور کوآپریٹو لیکویڈیشن بورڈ کی ملکیت ہے, وہ اربوں روپے کی جو پراپرٹی ہے اسے بیچ دیا گیا ہے کوڑیوں کے مول میں. رنگ روڈ والا سکینڈل آپ کے سامنے ہے. نیب چاہے تو وہ کرے, ضرور کرے, اور اسے کرنا چاہیے. رہی بات کہ غلط مقدمات بنانے کی اور ان کا احتساب ہونا ہے کہ نہیں, تو باقی قوانین میں یہ شک تھی, اور اس میں بھی بڑے انہوں نے بالکل ہلکی پھلکی ڈالی ہوئی تھی شک کہ جی کوئی کسی کو غلط مقدمے میں ملوث نہ کیا جائے. لیکن یہ جو نئی ترامیم آئی ہیں جو کہ آج ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے, اب اسینٹ کے لیے جائے گا وہ صدر مملکت کے پاس,
اس میں اس شک کو مزید مضبوط کر دیا گیا کہ اگر عدالت یہ سمجھے کہ یہ مقدمہ بدنیتی کی بنیاد پہ قائم کیا گیا تھا اور یہ جھوٹا مقدمہ تھا اور کسی شخص کو اس میں اذیت دی گئی ہے تو وہ مقدمہ بنانے والے پہ سزا کا اطلاق کر سکتی ہے، 5 سال تک کی سزا رکھی. اور یہ قوانین پہلے موجود ہیں، اینٹی ٹیررزم میں ہیں، اینٹی نارکوٹکس لاز میں ہیں، اور بہت سارے قواعد اسپیشل لاز میں ہے. ٹی پی سی میں تو ہے ہی ہے جی، وہ تو ظاہر ہے اس میں. تو اس حوالے سے کوشش تو یہ کی ہے کہ پچھلے 15-20 سال میں جو اعتراضات بڑے آتے رہے ہیں اس ادارے پہ، اور پھر عدالتوں نے یہ کہا یہ ساری ترامیم بائی اینڈ لارج وہ ہیں جو کہ کورٹس کی ججمنٹس میں تشریح کی گئی نیب قانون کا، کہ قانون اصل میں یہ ہے، اس کا